کراچی ایئرپورٹ پر چینی شہریوں پر حملے میں ملوث 3 دہشت گرد گرفتار۔ رکشہ ڈرائیور بینک ملازم سہولت کار نکلے۔ ضیاء الانجار نے بتایا کہ حملے میں استعمال گاڑی کراچی سے خریدی گئی، ادائیگی ہب کے نجی بینک کے ذریعے کی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ڈنمارک میں پاکستانی سفیر شعیب سرور کی ملاقات کے دوران پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب میں اسموگ، محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ کئی روز سے اسموگ اور فضائی آلودگی کے زیر اثر پنجاب کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن الانجار نے کہا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی شہریوں پر حملے میں ملوث 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ ضیاء الانجار کا کہنا تھا، کراچی ایئرپورٹ پر حملے میں 2 چینی شہری ہلاک ہوئے۔ دھماکے کی جگہ سے ایک گاڑی کا چیچس اور نمبر پلیٹ ملی۔ حملہ آور شفاہت کی شناخت فنگر پرنٹ سے کی گئی۔ ضیاء الانجار نے بتایا کہ حملے میں استعمال گاڑی کراچی سے خریدی گئی، ادائیگی ہب کے نجی بینک کے ذریعے کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ جاوید اور خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ حملے کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار خاتون کو RCD ہائی وے سے گرفتار کیا۔ ملزم جاوید اور سمی ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ گرفتار خاتون کو ملزمان ہب سے کراچی لائے تھے۔ حملہ آور کے سہولت کار فرحان اور محمد سعید رکشہ ڈرائیور کے ساتھ تھے۔ سہولت کاری میں سعید علی اور بینک ملازم بلال بھی شامل تھے۔ مزید کارندے دانش، گل رحمان اور بشیر زید ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ ملزم جاوید نے ایئرپورٹ کے اندر سے چائنیز کے باہر نکلنے کی فون پر اطلاع دی۔ حملہ آور سے ملزم جاوید رابطے میں تھا۔ حملے میں ملوث 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ جاوید اور خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ حملے کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار خاتون کو RCD ہائی وے سے گرفتار کیا۔ ملزم جاوید اور سمی ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ گرفتار خاتون کو ملزمان ہب سے کراچی لائے تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ڈنمارک میں پاکستانی سفیر شعیب سرور نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت کے شعبے میں تعاون کو مزید بڑھانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے ملاقات کے دوران سماجی اقتصادی ترقی میں تارکین وطن کے کردار پر روشنی ڈالی۔ سفیر شعیب سرور نے دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال سے وزیر خزانہ کو آگاہ کیا۔ سفیر نے دو طرفہ مزید کاروباری منصوبوں کے مواقع کے بارے میں آگاہ کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ کئی روز سے اسموگ اور فضائی آلودگی کے زیر اثر پنجاب کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغرب کی جانب سے کم ہواؤں کے بادلوں کا سلسلہ آج شام کو پاکستان میں داخل ہوگا، جس سے اپر پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ہلکی تاہم لاہور اور گرد و نواح میں بارش کے امکانات کم ہیں۔ ماہرین موسمیات کے مطابق پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہونے والی بارش کے اثرات لاہور پر بھی آئیں گے، جس سے اسموگ کی شدت میں کمی کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور خطہ پوٹھوہار میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند و بالا پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر علاقوں میں اسموگ، جبکہ چند میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا، تاہم لاہور، قصور، اوکاڑہ، سیالکوٹ، حافظ آباد، نارووال، گجرانوالہ، سرگودھا، شیخوپورہ، ساہیوال، فیصل آباد، بہاولپور، بہاول نگر، ملتان، رحیم یار خان، DG خان اور گرد و نواح میں اسموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔